ایموشنز کو بیچ میں انوالو نہ کریں. اگر آپ یہ ضد اور روٹھنا اور لڑائی جھگڑا اور توڑنا پھوڑنا اور ان چیزوں کو بیچ میں لے آئیں گے تو یقین کریں ان کی دل آزاری تو ہوگی. لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں. سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا, روز بولتے ہیں ماشاء اللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. السلام علیکم بچوں اینڈ بڑوں. ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بات کرنے کا طریقہ افیکٹو کمیونیکیشن پہ. تو میرے ایک بڑے اچھے کولیگ ہیں, انہوں نے بڑی ضروری چیز کی طرف اشارہ کیا, مجھے بتایا کہ جی ہمیں بعض اوقات ڈفرینٹ رشتوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ لوگوں سے ظاہر ہے ہم ڈفرینٹ طرح سے بات کریں گے نا, ڈفرینٹ طرح سے بات کرنی پڑتی ہے. ابھی بھی ہم کرتے ہیں سب. آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہر ایک کو بڑوں سے چھوٹوں سے انجان لوگوں سے جاننے والوں سے ہمیں اپنا لہجہ بدلنا پڑتا ہے, اپنا اسٹائل بدلنا پڑتا ہے, اپنی گفتگو, اپنا ووکیبلری, ہر چیز بدلنی پڑتی ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب ہم بڑوں سے بات کرتے ہیں, جب ہم اسپیشلی پیرنٹس سے اور ان کی جگہ اور بھی بزرگ ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں, تو ہماری بات چیت میں کیا مسائل ہیں. بچوں خاص طور پہ میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا, بڑوں سے پہلی بات تو یہ کہ جذباتی ہو کے جذبات کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی. میں ساری زندگی کا تجربہ یہی کہتا ہے, اور اب تو ہم خود بڑے ہو گئے ہیں کہ بڑوں سے لاجک سے بات کی جاتی ہے, بڑوں سے دلیل سے بات کی جاتی ہے. انہیں اس کے پروز اینڈ کونز اور سب چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں, بتانی پڑتی ہیں. بڑوں کے ساتھ ضد ایک بہت ہی چھوٹی ایج تک چلتی ہے, اس کے بعد جو ہم بڑے ہوتے ہیں تو اس ضد کا بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایموشنز اگر ہم بیچ میں لے ہیں تو یقین کریں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہمیں ان سے بہت لاجک کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ دھیان میں رکھیں کہ اپنی بات اگر فرض کریں آپ نے کرنی ہے, کوئی جنرل بات کرنی ہے یا اپنی بات منوانی ہے یا انہیں کوئی پروپوزل دینی ہے یا آپ کچھ اپنی کسی خواہش کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا آپ کچھ چاہتے ہیں, تو آپ کو لاجک دینی پڑے گی, آپ کو انہیں سمجھانا پڑے گا اور ان کے انداز سے سمجھانا پڑے گا. ان کے انداز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک اور بہت سینسٹیو بات, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایج میں ڈفرینٹ جنریشنز ہیں, ہم سے زیادہ گیپ والی جنریشنز ہیں جو 50 60 70 سال کی ایج میں لوگ ہیں, وہ نہیں جانتے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. یہ بہت بہت سینسٹیو بات ہے. بچوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو بھی اچھا نہ لگے, لیکن ایکسپیرینس کے سامنے ہم کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اور یہ کہنا کہ اب یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اچھا چیٹ جی پی ٹی آ گیا, کوئی بی آئی آ گیا, نیا سافٹ ویئر آ گیا اور اس کا کسی بڑے کو پتہ نہیں ہے تو ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں, تو انہیں ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے. اور یہ جو بڑے جن سے ہم بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ سمجھیں, یہ دھیان میں رکھیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں, اور ان سے جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ دنیا میں کسی اور سے نہیں ہے کہ وہ جو بھی مشورہ دیں گے, جو بھی بات کریں گے وہ ہمارے فائدے کی کریں گے اور خلوص کے ساتھ مشورہ دیں گے. وہ ان سے زیادہ ہماری فکر کسی کو نہیں ہوتی.
تو انہیں یہ کبھی ریئلائز نہ کروائیں، انہیں ریئلائز کیا آپ نے کروانا ہے، انہیں یہ کبھی نہ بتائیں کہ آپ کو نہیں پتہ، انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ اور اگر انہیں کسی وہ پرٹیکولر چیز کا نہیں بھی پتہ تو انہیں اندازہ ہوتا ہے، نہیں تو وہ پوچھ لیں گے، نہیں تو وہ ڈسکس کر لیں گے، نہیں تو اس پہ بات کر لیں گے، اور انہیں بتائیں، انہیں ڈیٹیلز بتائیں ہر چیز کی کہ اس کے یہ میں کیوں چاہتا ہوں، اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کے نہ ہونے سے کیا ہوگا، اس کے ہونے سے کیا ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم انہیں اس ایج میں دیکھیں، انسان جب چھوٹا ہو، بڑا ہو یا کوئی بھی ہو، اسے ہماری عادت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے۔ یہ بہت خطرناک فنومینا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کس کو کتنا پتہ ہے اور کس سبجیکٹ کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں کتنا معلوم ہو سکتا ہے کسی کو، تو انہیں کبھی یہ ریئلائز نہ کروائیں۔ تیسری بات، انہیں ہمیشہ جب آپ بات شروع کریں تو انہیں بولیں کہ جی ہمیں آپ کی گائیڈ لائن چاہیے، ہم نے آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ انہیں یہ نہ ڈکلیئر کر دیں بیٹھتے ہی کہ جی میں نے سوچ لیا ہے، میں یہ کروں گا یا کروں گی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں نے ان کی رائے کو، ان کی جو بھی سوچ ہے، ان کی جو بھی مرضی ہے، اسے اپنی مرضی میں شامل رکھیں۔ انہیں یہ احساس ہو کہ آپ ان سے پوچھے بغیر، انہیں بتائے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ انہیں یہ انڈرسٹینڈنگ دیں، انہیں یہ اعتماد دیں کہ آپ ان کی مرضی سے ہی چلیں گے۔ صرف آپ کو ایک خیال آیا، ایک پرپوزل ہے، اس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، انہیں بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کریں، تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹھتے ہی بات شروع کرنے سے پہلے ہی ایک محاذ کھول رہے ہیں، جو بری فیلنگ ہے کسی بھی اپنے بڑے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے نارمل ایج میں بڑے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے اپنے ہیں اور بڑے ہیں اور بزرگ ہیں۔ ان کی لائف کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کی لائف کا جو تجربہ ہوتا ہے، یہ ہماری اردو میں ایک ورڈ ہے خام خیالی، ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیں کہ انہیں کچھ چیزوں کا یا نئی چیزوں کا یا ٹیکنالوجی کو لے کے دیکھ لیں یا ہماری چیزوں کا، یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں نہیں پتہ۔ ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں انہیں تقریباً ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور پھر وہ اگر ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس میں ان کی فکر شامل ہوتی ہے۔ انہیں فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ انہیں ہمارے نقصان کی فکر ہوتی ہے، ہماری پریشانی کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ایک سرٹن ایج کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ چیز آگے جا کے ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر فرض کریں ایک ٹرک بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس چیز کو بھی سامنے رکھیں۔ فرض کریں کہ اس چیز میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بڑی سمپل سی چیز ہے، ہماری بڑی چھوٹی سی فرمائش ہے اور ہم بہت آسانی سے وہ پوری بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو بعض اوقات بڑوں کی بڑی کیوٹ سی عادتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان میں ایک عادت یہ ہے کہ وہ ویری فرسٹ ٹائم فوراً ہاں نہیں کرتے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ بھی یہ حوصلہ پیدا کریں کہ آپ پہلے سے یہ سوچ کے رکھیں کہ میں پرپوزل دے رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں،
تو وہ ہمیشہ ویری فرسٹ ٹائم ہاں نہیں کریں گے. انہیں 1 دفعہ بولیں, انہیں 2 دفعہ بولیں, انہیں 3 دفعہ بولیں, جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز ٹائم لے گی. اور دیکھیں اس میں یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں, ان کو زندگی نے تجربات نے یہ سکھایا ہے کہ ہر چیز سوچ سمجھ کے کرنی ہے. ہر چیز میں کچھ چیزیں یا ہر چیز ٹائم لینا پڑتا ہے. ایک ٹائم لے کے سوچ بچار کر کے اس کا فائدہ نقصان دیکھ کے پھر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ ان کا ایک سٹائل بن جاتا ہے. اور کچھ بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فوراً بچوں کے معاملے میں ہاں نہیں کر دینی چاہیے. تو کوئی بات نہیں, آپ یہ نہیں کہ وہ پہلی دفعہ کسی نے نہ کر دی تو آپ روٹھ کے بیٹھ جائیں, آپ ناراض ہو جائیں, ایموشنز کو بیچ میں انوالو نہ کریں. اگر آپ یہ ضد اور روٹھنا اور لڑائی جھگڑا اور توڑنا پھوڑنا اور ان چیزوں کو بیچ میں لے آئیں گے تو یقین کریں ان کی دل آزاری تو ہوگی, وہ بات بھی پوری نہیں ہوگی. تو تھوڑا بہت آپ بھی سیکھیں. اگر آپ کی بات جائز ہے اور وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, آپ بھی سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لے. وہ ڈیو ٹائم جسے ہم کہتے ہیں وہ انہیں ضرور دینا چاہیے. آپ کو کسی بھی بات پہ بہت ارجنسی, بہت ہلچل نہیں مچا دینی چاہیے کہ بس اب تو یہ ہو ہی جانا چاہیے, نہیں تو میں تو گیا. ٹھیک, اپنے آپ کو بھی سٹیبل رکھیں. اور اگین وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی, لاجک سے بات کریں, وداؤٹ ایموشنز بات کریں, اور ایک وقت دیں انہیں سوچ بچار کرنے کے لیے. اور آخر میں یہ ضرور کہہ دیں ایک دفعہ, آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے, آپ کے اپنے سکون کے لیے, ان کی خوشی کے لیے, کیونکہ وہ خوش ہوئیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. کہ آپ انہیں آخر میں یہ ضرور بولیں کہ جیسا آپ کہیں گے, جیسا آپ بولیں گے, میں ویسا ہی کروں گا. آپ یقین کریں, آپ کو اتنا اچھا لگے گا, ان کو بھی بہت اچھا لگے گا, اور ایونچولی کام بھی ہو جائے گا. ایسی مطلب آپ بھی تو کوئی بہت بڑی انریلسٹک فرمائشیں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے نا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ پھر بندہ آرگومنٹ میں چلا جاتا ہے, یا پھر ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کا موڈ بن جاتا ہے, پریشانی ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا آج کے بعد ان چیزوں پہ سوچیں. میں بھی سوچوں گا, کوئی اور مجھے لگا کہ بات آپ کے کام آ سکتی ہے تو ضرور کروں گا. شکریہ.